حمد و ثنا پر بیچ بہادر السلام کائنات کے صحابہ اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یم سانہ خطر واحد کامل رہنما تو بہتر اللہ تعالیٰ سن فضل و احسان شامل حال یم پروردگارن بے اکہ پھر یہ موقع نصیب کہ اس گژھو دین کی مناسبت جمع موضوع اس پہ زن تہ معلوم قرآن کی تدوین ام موضوع کے حوالہ کور میں گزشتہ نشستس اندر کی گزارشات تہندس خدمت اندر پیش تمن گزارشن اندر وحی کت ونان وحی ہند طریقہ کیا آسان وحی ہنز کیفیت کیا آسان تو بیس اخ انتہائی اہم مسئلہ قرآن چھا مخلوق کہ قرآن چھو کلام ام مزید تہ آئی واریہن مسلن ہنز تہ بت کن علم پیش کرنا یت مختصر وقتس مز کرو کوشش قرآن کے تدوین حوالہ کے عرض معروض تہ بت کن پیش کرن دنیا اندر مختلف کتاب لا تعداد کتاب یہ منسوب کرنا آسمانی الہی کن یعنی تم وحی کن منسوب کرنا تم الہانی کتاب ون کی کتاب آز موجود تو کی معدوم گمز اخ حدیث پاک اس امام احمد بن حنبل رحم اللہ تعالیٰ پنہ کتاب اندر درج کورمت یعنی مسند احمدس مز حدیث پاک کہ فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت آدم پہ تعالیٰ کہ آخری نبیس تان یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تان کل 1,24,000 پیغمبر آمت یمن 1,24,000 پیغمبرو اندر صرف 315 پیغمبر تم یم صاحب کتاب بنے یعنی 1,24,000 پیغمبر ساری پیغمبر مگر یمو 1,24,000 پیغمبرو من صرف 315 پیغمبر تم یم صاحب کتاب بنے یہ کت تہ نوٹ کرن لائق کہ ہر کس پیغمبرس پہ کتاب نازل سپدان کی ہر کان پیغمبر چھ صاحب کتاب آسان کی توے ون بہ تہ نقطہ یہ کرتو ساری نوٹ سہ گو یہ چیز کہ نبی تو رسول یم زٕ ٹرم آسان نبی اخ ٹرم رسول بیاکھ ٹرم اگر دونوے پیغمبر آسان مگر یمن دونونی درمیان اخ باریک فرق آسان سو فرق کیا رسول آسان صاحب کتاب نبی صاحب کتاب آسان کی رسولس پہ کتاب نازل سپدان رسولس پہ شریعت نازل سپدان مگر نبیس پہ شریعت نازل سپدان کی تہ گومت وارین کنفیوژن تہ یہ کت بوزت بہ دم تو لکٹ مثال یم مثال ست یہ کت بالکل آسانی سان سمجھ تر اخ مثال تہ بت کن سہ گو یہ چیز کہ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام یم برگزید پیغمبر کلیم اللہ یمن بوڑ بوے یمن ناو حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام یم تہ پیغمبر یم دونوے بے بارن پیغمبر مگر یمو مز اخ نبی بیاکھ رسول رسول حضرت موسیٰ کہ سو صاحب شریعت تو حضرت ہارون رسول کی سو ژھوری نبی یوت اتھے پٲٹھۍ بیاکھ مثال کرو تہ بت کن پیش تہ اکھ ناو بوزمت اس پتمس نشستس من تہ آو سہ ناو حضرت زکریا حضرت زکریا اس فرزند عطا آو کرنے تمن ناو حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت یحییٰ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دونویو وچ اکوئی دور دونوے پیغمبر اکسی دورس اندر مگر اخ بنو نبی بیاکھ رسول حضرت یحییٰ نبی حضرت عیسیٰ رسول کیا تم صاحب کتاب یہ حدیث پاک کورمت تہ بت کن پیش مسند احمد نبی اکرمو فرمو صلی اللہ علیہ وسلم دپک 1,24,000 پیغمبر آمت حضرت آدم پہ تعالیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تان مگر یمو 1,24,000 پیغمبرو من صرف 315 پیغمبر تم یم صاحب کتاب بنے یمن پہ کتاب آئی نازل کرنا مگر اگر تھی غور کرو اگر تھی تاریخی مواد تہ کھنگالو یمن 315 کتابن نام و نشان لبی تہ کن جائے قرآن تہ نش خالی حدیثن اندر تہ امیک ذکر لبنہ کہین تہ
لہذا یمو 315 کتابو حوالہ چھ اس نش کہین تہ انفارمیشن سوائے چند پیغمبر ہند ذکر قرآن کریمس اندر یا چند روایتن اندر اس ملان یت من سر فہرست حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام یمن پہ تہ گئی کی صحیفہ نازل مگر یمن صحیفن ہند ریکارڈ چھ اس نش موجود کی مزید یہندس فرزند حضرت شیس علیہ الصلوۃ والسلام یمن پہ تہ گئی کی کتاب نازل مگر تمن کتابن ہند ریکارڈ چھ اس نش موجود کی حضرت شیس علیہ الصلوۃ والسلام پہ دنیا اندر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام یوان تم تہ صاحب شریعت نبی تمن پہ تہ کتاب نازل گمت مگر امہ کتاب ہند حوالہ تہ اس نش کھانا انفارمیشن موجود کی الا یہ کہ اخ علاقہ عراقس اندر یت علاقس مز کی گروہ اخ جماعت اخ روزان یمن صابیہ ونان یہ صابیہ گروہ یم کت دعویٰ کران کہ اس نش حضرت نوح سن کتاب ونکس تہ موجود مگر سو کتاب بقول تم فرماوان امت حضرت نوح سن حضرت نوح سند پیروکار تہندے کتن پہ عمل کران تو اس کتاب تمن نش موجود تہد دعویٰ یہ چیز کہ یہ حضرت نوحس پہ آمز نازل کرنا تو امتداد زمانہ ست گئی یہ کتاب نابید تو ون کی 10-15 سطرن اندر یہ کتاب موجود تس صابیہ قومس نش مزید یل برہ کن پکان حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام سند حوالہ تہ کتاب منسوب کرنے اس ریسنٹلی ایکسکیویشن دوران آرکیولوجیکل ایکسکیویشن آئی کرنے فلسطین کن ارد گرد علاقن اندر کی گفہ موجود ونکس تہ ایکسکیویشن کرنے تک آرکیولوجی ول گئی تور تمو کھنگول تم گفہ تو تک درائے کی رائٹنگس یم رائٹنگس منسوب کرنے حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کن مگر قطعی ثبوت تو قطعی دلیل اس نش تیس یم س یہ کت کرو پیش کہ پز پاٹ یہ کتاب تعلق تھوان حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام ست برو کن پکان حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یمن پہ تہ گئی صحیفہ نازل اس پہ قرآن کریم ام کت گواہی دیوان سورۃ الاعلیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم صحف ابراہیم و موسیٰ پروردگارن کر صحف عطا حضرت ابراہیمس تہ حضرت موسیٰ تہ مگر یمن صحفن ہند ریکارڈ اس نش موجود کی بلکہ یم ادبیات یم رائٹنگ یہودن ہز ایز ویل ایز نصارن ہز ات مز تہ کن قسمک ریکارڈ حضرت ابراہیم سند حوالہ ملان کی بس چند سطور تم یم پروردگارن کرمت بیان قرآن کریمس اندر تمے حوالہ انفارمیشن ملان حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سند ام بغیر تہ مختلف اقوامن اندر مختلف شخصیات وتھمژ یم پنن قومن اندر اخ منفرد مقام تھوان ات من مشہور شخصیت اس فارسین اندر ورت پرشنس اندر ورت سو تمس ونان زوراسٹر تہ پورمت تہ کتابن اندر زوراسٹر زردشت امس حوالہ تہ پارسین یہ عقید یہ نبی اور اس پر جو کتاب نازل ہوئی ہے وہ اوستا ہے اور اس حوالے سے بھی یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ یہ اوستا آج دنیا اندر موجود ہے اس کا بھی بس 10واں حصہ آج دنیا میں موجود ہے اور وہ بھی تحریف شدہ اس کے علاوہ اس ہندوستان اندر تہ لوکن بلیف تہد یقین یہ چیز کہ سانی کتاب آسمان کتاب یت مز وید اپنشد پرانا وغیرہ وغیرہ مگر ام حوالہ تھو تو اخ کت نوٹ کرت یم وید وغیرہ روز ساس بد ورین تان سین بہ سین منتقل سپدان یم کتابی شکل مز آمز بنانے کی ان کو کتاب قالب نہیں پہنایا گیا تھا بلکہ یہ سین بہ سین زبانی روایتن پہ پکنان یہ وید وغیرہ البیرونی اس مشہور جغرافیہ دان یہ پنہ کتاب اندر کتاب الہندس اندر درج کران البیرونی آمد ہندوستان 1017 عیسوی اندر یعنی آج برونٹ 1004 وری 1000 وری برونٹ البیرونی ہندوستان آمت تو پتہ کتاب الہندس اندر درج کران یہ فرماوان دپان یتھ زمانس بہ ہندوستان آوس تمہ زمانہ برونٹ کی وری اس آمد ویدن کتاب قالب عطا کرنا ان کو کتابی شکل میں بنایا گیا تھا اس سے کچھ سال پہلے ہی وہ ام سے تران کت فکری 1000 وری 250 وری 300 وری رود وید وغیرہ کتابی شکل میں موجود کی بلکہ یہ پکنام امے آئی سین بہ سین زبانی روایت یہ کت پہ ممکن سو کتاب یس ساس بد وریس تان زبانی روایت کرنے سو کیا تحریف نش منزہ پاک
ام علاوہ قرآن کریمن ترین کتابن ہند ذکر کورمت اخ زبور بیٚیہِ چھِ انجیل تو بیٚیہِ چھِ تورات ام حوالہ تہِ تھٲیِو یاد تورات تہِ چھِ تحریف تتھ منٛز تعریف گٔمٕژ تتھ قلم ژامُت بلکہ قرآن کریم پان تہِ اتھ گواہ فوائل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم وٲل ٲسِن تمن لُکن خٲطرٕ جو کتاب اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں ثم یقولون ھذا من عند اللہ پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ سورے کچھ پروردگار سے عطا کردہ یہ آمد ون توراتس متعلق اور یہ بات بھی ذہن نشین رکھ لیجیے اس تورات آج دنیا اندر موجود سو اصل تورات پونچت حصہ تورات 5 کتابوں کا مجموعہ ہے اس پہ پتہ بک آف جینسس بک آف ایکزوڈس وغیرہ وغیرہ یہ 5 کتابوں کا مجموعہ ہے اور یہ بات بھی قابل نوٹ ہے کہ تورات بارہا مختلف ادوارن اندر دنیا اندر معدوم آمت کرنا مثال کے طور پر فلسطینس اندر یل تورات موجود یہود موجود پتہ آو فلسطینس پہ حملہ کرنے بذریعہ عراق کو اخ مشہور بادشاہ امس بخت نصر اس ناو امی کور فلسطینس پہ حملہ اور اس نے فلسطین کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور یہاں تک کہ ہزاروں لاکھوں تعداد میں اس نے یہودی کو قتل کر دیا اور ام پتہ امس یہودین سے قطن تہ برابری امن یہودین سوری سکرپچر اس موجود تورات کی شکل میں یا بے کن شکل میں اور اس نے سارے ان کتابوں کو نظر آتش کر دیا اس طرح تورات ایک دم سے پوری دنیا سے معدوم ہو گئی اس کے بعد 100 سال کے بعد یہودی مورخوں کے بیان کے مطابق تم ونان کہ حضرت عزیر آو حضرت عزیر علیہ السلام تمن یم کت دعویٰ کہ تمن یہ تورات زبانی یاد اور انہوں نے اس تورات کو پھر ایک بار املا کروایا ڈکٹیٹ کو ڈکٹیشن لکھ اور پھر سے ایک بار تورات کو مکمل طور پر کتابی شکل عطا کر دی گئی لیکن وقت کی گردش سان رومن کو پت حملہ فلسطینس پر اور روم کے حکمران کا ایک سپاہ سالار تمس اینٹوکس اور اس اینٹوکس نے پھر ایک بار تورات کو نظر آتش کر دیا اور جو بھی باقی ماندہ کتابیں بچی ہوئی تھی فلسطین میں اس کو بھی زیر آتش کر دیا اور اس کے بعد تم پتہ بے آو حملہ کرنے مختلف ادوار اندر اس پہ رود ن تورات کے حوالے کہین تہ سو نسخہ جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ حقیقی میں وہی نسخہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ پر عطا کیا تھا نازل کیا تھا وہ یہ تحریف سے برت یہ تورات اس کے آگے زبور کی بات کی جائے تو زبور کے حوالے سے تو یاد زبور میں بہت سی تعریفیں ہو چکی ہیں اور اب رہی بات انجیل کی یس قرآن شریف برونٹھی یس انجیل کتاب نازل گمت حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اس کے حوالے بھی ایک بات آپ یاد کر لیجئے انجیل ایک نہیں ہے بلکہ انجیل 4 بلکہ تاریخ میں یہ بات درج کی جا چکی ہے انجیل سے نہ بلکہ 70 سے زیادہ انجیلیں موجود تھی 70 کو زیادہ انجیل موجود اور ان 70 انجیلوں میں صرف 4 انجیلوں کو سرٹیفکیٹ دی گئی قابل اعتماد کرنا آگے انجیل میتھیوز بیا گئی مارک بیا گئی لیوک اور جان یہ 4 انجیلوں کو سند مل گئی کہ یہ صحیح ہے اور باقی شہٹ انجیل ان کو رد کر دیا گیا ان کو رد کیوں کر دیا گیا اس کے کیا اصول تھے اس کے کیا ضوابط تھے یہ انفارمیشن ہمارے پاس نہیں ہے مگر اخ فرانسیسی ہسٹورین یمس ناو والٹیر یہ مشہور تاریخ دان فرانسک والٹیر امس ناو اور اسی نے ایک کتاب لکھی ہے دا سپرٹس آف نیشن ات من درج کران کہ یہ معاملہ آو کلیسس اندر کہ کلیسا میں 70 سے زیادہ انجیلیں موجود تھی 70 سے زیادہ انجیلیں موجود تھی اور یہ بحث سامنے آئی کہ یمو 7 انجیلوں مز کس انجیل سے صحیح اور پھر یم کلیسک زٹ منتظمین انہوں نے ایک ترکیب چلائی اور ترکیب یہ تھی ساری انجیلوں کو ٹیبل پر رکھ دیا پتہ ٹیبل ہلاؤن اور یس انجیل ٹیبلس پر درے ہلاؤن پتہ سو بنے اعتماد واجن یس کتاب ٹیبل پہ وس پی سو گئی غیر اعتماد اور اس طرح یہ 4 کتابیں بچ گئی میتھیو مارک لیوک اور جان اور یہ 4 کتابیں بچ گئی تو والٹیر امہ حوالہ لکھان کہ یہ 4 کتاب پہ بچیم تو یہ گئی قابل اعتماد والٹیرن کت یہ قصہ اونمت بہرحال امچ انفارمیشن کی یہ لکھان پنہ کتابہ دا سپرٹس آف نیشنس اندر یہ واقعات تو ام سہ یہ کت فکری دیم چیز کہ انجیل سہ کتاب کی حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام سندس دورس اندر یا حیاتی اندر لکھنہ آمت بلکہ
بلکہ یہ کتاب تمہ وز لکھنہ آمت یم حضرت عیسیٰ یم دنیا درائے. یہ تحریف ست برت، بالکل تحریف ست برت. مگر پروردگارن قرآن کریم سے یہ شرف بخشمت کہ سہ تحریف نش منزہ تو پاک. یہ کیاز منزہ تو پاک؟ کیاز کہ ام کی حفاظت چھند ہیمان ذمہ پان پاک پروردگار. اس پر فرماون آو انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. پروردگار فرماوان مے ذکر پان نازل کورمت، بہ کر امچ حفاظت پانے. قرآن کریم مختلف زاویوں تو مختلف اندازوں معجزہ، مگر سب سے بڑا معجزہ یہ ہے قرآن اپنی محفوظت کے اعتبار سے سب سے بڑا معجزہ ہے. اور اس اعتبار سے یہ کہ اس میں بالکل بھی تحریف نہیں ہوئی ہے. زمانے نزول سے لے کر آج تک اور قیامت تک اس میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. کیا گنجائش؟ قرآن کریم من درج آمد کرنے کہ پروردگار خود اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہے. اور یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ پروردگار پان ذمہ داری ہے اور باطل اس کے آگے سے یا پیچھے سے داخل ہو سکے. اس پر قرآن کریم فرماوا لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. باطل نہ تو اس کے آگے سے داخل ہو سکتا ہے اور نہ ہی اس کے پیچھے سے داخل ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ ایک بات آپ ذہن نشین کر لیجئے، کتاب موجود ہو، کتاب کی حفاظت کی جائے، لیکن کتاب کو جمع نہ کیا جائے تو اس حوالے سے یہ اندیشہ ہے کتاب ضائع ہو جائے گی. تو یہ دروازہ کور پروردگارن گۄڈنیتھٕے بند تو امہ جمعک آو اہتمام کرنے. اس پر قرآن کریم سے اندر فرمانا آمت لا تحرک لسانک لتعجل بہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تم ہلائیو پن زبان اجرتس اندر تاکہ تھی کرو یہ قرآن یاد. انا علینا جمعہ، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس قرآن کو جمع کروائیں گے. اور یہاں پہ جمع مطلق بتایا گیا ہے. اور جہاں پر جمع مطلق بتایا جا رہا ہو وہاں پہ دو چیزیں مراد ہو سکتی ہے، یا کہ آج جمع سے صدر سینوں میں جمع کرنا یعنی حفظ کرنا، یا جمع فی الکرتاس یا کاغذوں میں جمع کرنا. اس طرح پروردگارن تھو یہ ذمہ داری پان سی پہ کہ تمو کرنو یہ قرآن کریم جمع کرتاسن اندر تمو کرنو یہ جمع قرآن سینس اندر تہ. اور یہاں پر اور ایک بات قابل نوٹ ہے، سو گو یہ چیز کہ اگر کتاب محفوظ تحریف سے پاک اور اس کو جمع بھی کیا جائے، لیکن اگر اس کو پڑھا نہ جائے تو بھی کتاب کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے. اور یہ ذمہ داری بھی پروردگار نے اپنے اوپر لی ہے. اور اس طرح فرمایا انا علینا جمعہ و قرآنہ، ہماری ذمہ داری اس کا جمع کرنا بھی اور ہماری ذمہ ہے کہ ہم اس کو پڑھائیں گے بھی. اور یہ بات آپ جانتے ہی ہیں کہ دنیا کے اندر جو سارے کو زیادہ کتاب پڑھنے ایوان سو قرآن مجید. اور یہاں پر اور ایک بات قابل نوٹ ہے، سو یہ چیز کہ اگر کتاب جمع کرنا آمد، اگر کتاب پڑھنا مگر اگر کتاب کو سمجھا نہ جائے تو بھی کتاب کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے. پڑھی جاتی ہے، کیا جمع آمد کرنا پڑھنا مگر سمجھنا یہ بھی خطرہ لاحق ہوگا کہ یہ گئی ضائع کتاب. اور اس کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لی ہے. ثم انا علینا بیانہ، ہم اس کی ذمہ داری لیتے ہیں، اس کی تفسیر، اس کی وضاحت اور اس کو بیان کرنے کی ذمہ داری بھی ہماری ہے. اس پر تلان فطری پروردگارن کر غیر معمولی طریقے سان قرآن کریم ذمہ داری. اور اس طرح یہ قرآن یہ وحی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی نازل ہوا کرتی تھی تم یہ وحی لکھناوان. اور اس لکھائی کی یہ تحریر کرنے باریک دلیل قرآن گونچ وحی اندر تہ ملان. اس پر پروردگار فرمان بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم. یہاں پر قلم کی بات اٹھا کر اس بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ وحی کی تحریر کی جائے بمدد قلم بمعاونت قلم، وحی کو محفوظ کیا جائے، اس کو جمع کیا جائے. اور جب بھی کبھی کوئی وحی نازل ہوتی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پنن کاتبین وحین اندر یہ آیت لکھناوان اور لکھانے کے ساتھ ساتھ وہ اس کو یاد بھی کراتے تھے. سیرتک مطالعہ کرنے وول جوان تمس کت پتہ کہ وحی ہند یم کاتب ان کی تعداد 42 ہے، یعنی 42 تم شخصیات نبی اکرم ہمیشہ آسان جو کاتبین وحی تھے. اس کے علاوہ جب بھی کوئی
वही उतरती, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो वही गोयत मर्दन अंदर बयान करान, और उसके बाद खवातीन के मजमे भी वो आयत या वो सूरत या वो वही बयान की जाती थी। अम अलावा यम दोतजी कातिबिन वही यमन ये काम हमेशा यस तक सूरत वसान, इनका काम था लिखना, इनका काम था इसको दर्ज करना, इसको काम था जब्त तहरीर में लाना। कुरान जो लिखा गया वो पत्थर की बारीक सिलों पर लिखा गया, अन पे आव कुरान लिखना। अम अलाव आव खजर डलन पे कुरान लिखना। अम अलाव आव यम ऊंट सुन ते बे बकरी यम शान अर्जी वाइड थोड़ा बहुत बच, इस पर भी कुरान लिख दिया गया। इसके अलावा चमड़ों के अवराक पर भी कुरान लिख लिया गया। ये कथ काबिल नोट कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक जबरदस्त एहतमाम कुर्मुत वही दर्ज करनुक, और हमेशा उनके साथ कोई ना कोई कातिबे वही हमेशा साथ होता था जो इस वही को दर्ज करता था। अमिच दलील दिम बह यम आयत ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करने मक्का पे मदीना, उस वक्त भी उनके साथ एक कातिबे वही साथ थे। इमन नाव हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन, और उस वक्त भी हजरत अबू बकर के साथ तिमन मिल दवा त और उनके पास चमड़े के अवराग भी साथ थे इमन हालतन अंदर के। और इसका सबूत हमें इस तरह मिलता है, ये सुराका पीछा करान हजरत अबू बकर सिद्दीक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनाम की लालच में, तो उसका जो घोड़ा है जमीन में दसान, और आखिर पार सरेंडर करा, और वो सामने आकर ये बोलता है कि मैं को सरेंडर मेहस तौर फिक्री के कहा गबी ताकत सत। बहरहाल मुझे यकीन है कि आप एक वक्त आएंगे और मक्का को फतह करेंगे, मगर मैं दियो अमान नाम लिखित। और उस टाइम हजरत अबू बकर सिद्दीक अमान नाम दिवान लिखित। ये इस बात का सबूत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा कातिबिन वही आसान हमेशा साथ होते, और उनके पास हमेशा कलम भी होता था, और उनके पास चमड़े के अवराग भी होते थे कि कुन की अगर वही गजिल वो लिख सके। ताइफुक वाक़ा क्या तो याद, मुझे वाक़ा नहीं बोलना है, मगर ताइफ के सफर दौरान तो हजरत जैद बिन हारिसा सत, और वो भी लिखना पढ़ना जानते थे। सुलह हुदैबिया वाक़ा क्या तो याद, सुलह हुदैबिया के मौके पर भी हजरत अली साथ थे, और वो भी कातिबिन वही में शुमार होते हैं। और इस पर सुलह हुदैबिया लिखना आओ, वो भी वो जो चमड़े के अवराक थे और कलम व दवा थी सीधे उस मुसलमान में हों। इससे ये बात समझ आती है कि कातिबी ने वही हमेशा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सत आसान। और जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से इंतकाल कर गए, पूरा का पूरा कुरान मुकम्मल तौर पर लिखा जा चुका था, कहीं पत्थरों पर, कहीं हड्डियों पर, कहीं बारीक सिरों पर, कहीं चमड़ों के अवराकों पर, लेकिन कुरान पूरा का पूरा 114 सूरे मुकम्मल तौर पर लिखी जा चुकी थी। और जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया द्राय तम पंच हुफाज किराम मौजूद, इन पंच हुफाज किरामन अंदर खातून त मौजूद, यमिस नाव उम्मे वर्का रदी अल्लाह तआला अन्हा। ये सहाबिया यमिस पूर मुकम्मल कुरान याद। सवाल करने अक्सर कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सनिस दौरस अंदर या हयाती अंदर क्या आव न किस पे आव कुरान लिखने, या क्या कुरान लिखा भी गया कि नहीं, क्या उसको दर्ज किया गया कि नहीं। इसके हवाले से वन बह दलाइल, तम दलाइल करो तु नोट। दलील नंबर 1, अगर तुम 5 नबुवत वरी वुचु यमिस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोमुत नबुवत दावा करमिस 5 वरी, उस वक्त एक मशहूर वाक़ा पेश आया जो इस बात की दलील है कि कुरान लिखा जाता था दौर नबी में ही। सो ये वाक़ा हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नीरा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कत्ल करने की गर्ज, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। और मामला ये पेश आता कि हजरत नुअैम शम खान तिमन वटे पच फरमावन अपनी घर की खबर लो। वहां जब वो घर जाते हैं तो घर के दरवाजे पर वो कुछ आवाजें सुनते हैं, और वो आवाज क्या थी, वो हजरत खबाब रज़ी अल्लाह तआला अन उनकी बहन और उनके बहनोई को कुरान सिखाते थे। पच हजरत उमर अंदर अचान वो पिटाई वगैरह वो वाक़ा आपको सब मालूम है। हकीकत हजरत उमर थकान वो उनसे पूछते हैं, दपान मे वन तो सह क्या चीज सह पान सह कर मे हवाल, मगर अम बेन यमिस नाव फातिमा गालिबन ये वो अवराग देने से मना करती है। दपान ना बह दिम कह यूत काल गुसल कर। इससे हमें ये बात समझ आई कि कुरान वर्कन अंदर दर्ज करना,
اور ایک دلیل آپ نوٹ کر لیجیے امہ حوالہ بیعت عقبہ ثانی یس ہجرت برونٹ چند مہینے پہلے ہوئی، اس میں 75 شخصوں نے ایمان لایا اور پھر وہ مدینہ چلے گئے. یمو شخصوں مز اخ شخص بنی زریقک اخ باشند جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل اتنا قرآن چمڑوں کے اوراق میں دیا تھا جتنا تب تک نازل ہوا تھا. یعنی 53 ورین دوران یوتا قرآن نازل گومت سو آو امس حوالہ کرنے امس شخصس بنی زریقک روزن وول، اور اس کے بعد یہ شخص مدینہ منورہ گیا اور وہاں پر بآواز بلند اکثر وہ قرآن پڑھتا تھا اور قرآن پڑھاتا تھا. امہ حوالہ تھی بیاکھ کت یاد تدوین قرآن کے حوالہ سے ٹرم لفظ استعمال کرنے جسے ہم عرضہ کہتے ہیں. عرضہ کہتے ہیں دورہ قرآن کو. یہ دورہ قرآن اس پریت ماہ سیامس من حضرت جبریل کرناوان علیہ الصلوۃ والسلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی کا اہتمام پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کرتے تھے مسجد نبوی اندر. تم امی آئی کران کہ وہ ماہ سیام میں جتنا بھی قرآن وہاں تک نازل ہوا تھا تم قرآن تلاوت کران. اس کے بعد کاتبین وحی کو بلایا جاتا تھا، تمام تم نسخے یمن نسخن پر قرآن لکھنا اس کو جمع کیا جاتا تھا، اور پھر پت نبی اکرم تلاوت کران. اس کے بعد ون تمام کاتبین وحی تھی کرو پن قرآن چک، پن نسخہ چک، پن کتاب چک، کہیں آپ غلطی تو نہیں کر رہے تھے. امیک بنی ز فائدہ. ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ جتنے بھی نسخے وہاں پر موجود تھی ان کی تصحیح ہوا کرتی تھی. دیم فائدہ اب یہ چیز اس سے قرآن کی ترتیب بھی صحیح ہو گئی. قرآن کا جائے کیا چھو وہ ترتیب بھی اس حوالے سے صحیح ہو گئی. ایک اور سوال یہ بھی کیا جاتا ہے سورہ کی ترتیب کے لحاظ سے. اگر گونیک سورۃ الاقرا یعنی سورۃ العلق ووت یہ کیا چھو آج 96 نمبرس پہ، جبکہ بقرہ تو مدینہ میں نازل ہوا، یہ سورہ نمبر اول نظرامن اس کیا وجہ چھو. اس حوالے سے یہ بات آپ یاد رکھ لیجئے کہ اس سورج کی ترتیب یہ توقیفی ہے، یہ بحکم خدا ہے. یہ ات من صحابی ہند اجتہاد، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، بلکہ یہ بحکم خدا بندی ہے. یہ پروردگار حکم، اور انہی کے حکم سے ہر ایک سورہ اپنی مناسب جگہ پر رکھ لیا گیا ہے. اور اس حوالے سے میں آپ کے سامنے ایک حدیث بھی بیان کروں گا جس امام احمد بن حنبل پنی کتاب اندر درج کورمت، اور وہ حدیث اس طرح ہے. حضرت عثمان بن ابی العاص کران بیان رضی اللہ تعالی عنہ کہ بوسس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نش موجود، اور اچانک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں نیچی ہو گئی. کچھ وقت کے بعد انہوں نے نگاہیں اٹھائی اور فرمایا اے ابی العاص، حضرت جبریل میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے مجھ پر وحی کی. اور وحی الفاظ کیا ہے؟ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربان. یہ آیت اتری تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ، مگر سۭتۍ ون حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہا کہ اس آیت کو فلان صورت میں فلان آیت پہ رکھ دو. ام سے طرح شکت فکری جو صورتوں کی ترتیب ہے، جو آیتوں کی ترتیب ہے، وہ توقیفی ہے، وہ اللہ کی طرف سے. تم چھن کٲنٛسہِ ہُنٛد اجتہاد، وہ کسی صحابہ کا اپنا نہیں ہے، وہ نبی اکرم کا اپنا نہیں ہے. ایون کہ مے کور گزشتہ نشست مز یہ عرض تہ بت کن کہ اس آخری آیت نازل آئی کرنے وہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. یہ آیت نمبر 3 یہ آ ون کہ اس سورہ کو، اس آیت کو سورۃ المائدہ میں آیت نمبر 3 کی جگہ لکھ لیا جائے. اور اس طرح قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکمل طور پر لکھ لیا گیا تھا، مگر ات کتابی شکل، کتابی قالب آمد عطا کرنے کے. بس یہ پتھروں کی سروں پہ لکھا گیا تھا، یہ ہڈیوں پہ لکھا گیا تھا، یہ کھجور کی ٹہنیوں پہ لکھا گیا تھا، یہ چمڑوں کے اوراقوں میں لکھا گیا تھا. یہ بہت سے صحابیوں کے گھروں میں موجود تھا، لیکن ایک مکمل کتابی شکل میں قرآن کریم کسی کے پاس موجود نہیں تھا. قرآن سینوں میں محفوظ تھا، قرآن نسخوں میں محفوظ تھا، لیکن ایک کتابی شکل میں قرآن کسی کے پاس بھی موجود نہیں تھا. اور اس کے بعد جو پہلی بار قرآن کو ایک مصحف کی شکل ایک تدوین کی گئی وہ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں کی گئی، جب یہ مسئلہ درپیش آیا. یہ 12 ہجری اندر اگ جنگ لوگ، اس جنگ یمامہ سے مشہور چھو. یمامہ ایک جگہ تھی، وہاں پہ جنگ پیش آئی. مسلمہ قذابت سن سرکوبی اندر آو جنگ کرنے، جنگ یمامہ چھ ونان. اس جنگ میں بہت سے حفاظ کرام شہید ہوئے، اور یہ مسئلہ زیر غور آ گیا اگر اسے پٹ حفاظ کرام شہید گئی، ہمارے بچوں کو اور آگے والے نسلوں کو کون پڑھائے گا؟
کیا تک زمانس مز یہ کام انجام دیوان قاری حضرات حفاظ کرام قرآن پہ حفظ کرنے کی اور یہ مسئلہ زیر غور آیا کہ قرآن کس پڑھنا ہے بچن تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رائے یہ چیز کہ قرآن کو ایک کتابی شکل دی جائے تاکہ اس سے استفادہ کیا جائے مگر حضرت ابوبکر صدیق قطعاً یہ چیز مانان کہ اس کو کتابی شکل دی جائے ان کا ان کی یہی رائے تھی کہ جس کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کر وہ کام میں کیسے کروں اس لیے وہ اسی پر ڈٹے رہے کہ قرآن دمو کتابی شکل کی اس پہ تھے پوچھ تھا وہ بہرحال ان دو صاحبوں کے درمیان اختلاف ہوا اور حضرت زید بن ثابت کو حکم